العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الرحمن الرحیم. چہل سبق کے اس سے پہلے سبق میں ہم نے ضمائر متصلہ اور ضمائر منفصلہ پڑھی اور ان کے استعمال کا طریقہ بھی پڑھ لیا. آج ہم 16ویں سبق میں مفعول کی ضمیریں پڑھ رہے ہیں. مرا مجھ کو، مرا یعنی من، را من یعنی میں، را یعنی کو. اس کا مخفف اور مختصر ہے مرا. اس کو مرا پڑھنا صحیح نہیں ہے. مرا مجھ کو، میم مجھ کو، یعنی لفظ مجھ کو کے لیے مرا بھی ہے اور میم بھی ہے. مرا ضمیر منفصل ہے اور میم ضمیر متصل ہے. ان کے استعمال کا طریقہ ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں مثالوں کے ساتھ پڑھیں گے. مرا مجھ کو، میم مجھ کو، مارا ہم کو، ترا تجھ کو، تے تجھ کو، شمارا تم کو، اورا اس کو، شین اس کو، اوشارا ان کو. اب از کا استعمال ہم پڑھ رہے ہیں. از من مجھ سے. فارسی ترکیب میں از پہلے آئے گا لیکن ترجمہ اس کا بعد میں کریں گے اور بعد والے لفظ کا ترجمہ پہلے کریں گے. از من مجھ سے، از ما ہم سے، از تو تجھ سے، از شما تم سے، ازو اس سے، یعنی از او اس کا مخفف ہے ازو اس سے، ازو شن ان سے. تحصیل المبتدی میں ہم نے مرکب کی قسمیں پڑھی تھی. مرکب کی 2 قسمیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. پھر مرکب غیر مفید کی قسمیں پڑھی. اب ہمیں مرکب مفید پڑھنا ہے. مرکب مفید کس کو کہتے ہیں؟ جو پوری بات ہو، یعنی جس سے سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو. زید غلام است، زید غلام ہے. کتاب بہتر است، کتاب بہت اچھی ہے. کتاب مفید است، کتاب مفید ہے. تو پوری بات کو جو ہے مرکب مفید کہتے ہیں. مرکب مفید کا دوسرا نام جملہ ہے. اسی طرح اس کو کلام بھی کہتے ہیں. جملے کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ خبریہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں. یعنی کوئی خبر دے رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی نے کہا خالد آیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بات صحیح ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیا نہیں اور یہ غلط خبر دے رہا ہے. تو اس جملے میں جھوٹ اور سچ دونوں کی گنجائش ہے. اس کو کہتے ہیں جملہ خبریہ. اور جملہ انشائیہ اس کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکتے ہوں. مثال کے طور پر آپ سے کسی نے کہا پانی لائیے، تو پانی لائیے اس کہنے والے کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے سچ کہا، کیونکہ انہوں نے کوئی خبر نہیں دی، آپ سے پانی طلب کیا.
اسی طرح مثال کے طور پر آپ کو جو ہے سوالات دیے گئے، تو آپ سے استاد صاحب نے پوچھا کیا بھائی آپ نے سوالات حل کر لیے؟ تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے سچ کہا یا آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس سوال کا جواب ہاں یا نہیں میں ہوگا. ہاں میں نے حل کیے یا میں نے نہیں کیے، لیکن کہنے والے کو آپ سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. تو اس طرح کے جملے جملہ انشائیہ کہلاتے ہیں. جملہ خبریہ وہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں. جیسے زید غلام است، یہاں مثال دی ہے زید غلام ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بات صحیح ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ آزاد ہو اور کہنے والا غلط کہہ رہا ہے. جملہ انشائیہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں. جیسے بِزَن زید را، زید کو مار. کسی نے اس طرح کہا تو آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے سچ کہا، بلکہ وہ ایک کام کا حکم دے رہا ہے، کوئی خبر نہیں دے رہا ہے. اس کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ. آمدن سے لفظی کے کچھ مصادر پڑھتے ہیں. آلودن، آلودہ ہونا مصدر، بیالا ید آلودہ ہوئے مضارع. آلودن آلودہ کرنا مصدر، بیالا ید آلودہ کرے مضارع. آلائیدن آلودہ ہونا، آلودہ کرنا مصدر، بیالا ید آلودہ ہوئے آلودہ کرے مضارع. آمودن بھرنا سنوارنا مصدر، بیا ما ید بھرے سنوارے مضارع. آمائیدن بھرنا سنوارنا مصدر، بیا ما ید بھرے سنوارے مضارع. آمادن بھرنا سنوارنا مصدر، بیا ما ید بھرے سنوارے مضارع. مطلب آمودن، آمائیدن اور آمادن تینوں کا ترجمہ ہے بھرنا اور سنوارنا. آوریدن حملہ کرنا مصدر، بیاورد حملہ کرے مضارع. آہیختن کھینچنا مصدر، بیاہیزد کھینچے مضارع. آہیزیدن کھینچنا مصدر، بیاہیزد کھینچے مضارع. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.